صفحہ نمبر النحل آخری آیت نمبر 27 آخری آیت صفحہ نمبر 243 سورۃ النحل آیت نمبر 27 آخری آیت نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم پھر یوم القیامہ قیامت کے دن یخزیہم وہ رسوا کرے گا انہیں وَيَقُولُ اور وہ کہے گا اینا کہاں ہے شرکائی میرے شریک الذین وہ جو تم تھے تشاکون تم جھگڑا کرتے فیہم ان کے بارے میں مومنین سے تم جھگڑا کرتے ان کے بارے میں قالا کہیں گے الذین وہ لوگ جو اوتوا العلم دیے گئے علم ان الخزی بے شک رسوائی ہے الیوم آج کے دن والسوء اور برائی ہے بدبختی ہے علی الکافرین کافروں پر الذین وہ لوگ جو تتوفاہم فوت کریں گے ان کو روح نکال لیں گے جان نکال لیں گے ان کی الملائکۃ فرشتے ظالمی ظلم کرنے والے تھے انفسہم اپنے آپ پر اپنی جانوں پر فَأَلْقَوُا السَّلَامَ پس وہ ڈالیں گے السلام اتباع کو جھک جائیں گے فَأَلْقَوُا السَّلَامَ سرنڈر کر دیں گے فَأَلْقَوْا پس وہ ڈالیں گے السلام جھک جائیں گے ما کننا نہیں ہم تھے نعملو ہم عمل کرتے من سوء برا بلا کیوں نہیں بلکہ یا کیوں نہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم باخبر ہے بما ساتھ اس کے جو تم تھے تعملون عمل کرتے فادخلوا پس داخل ہو جاؤ ابواب جہنم کے دروازوں میں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں فلبئس پس برا ہے مثوی ٹھکانہ متکبرین کا صدق اللہ العظیم اللہ تعالیٰ نے ایک یہاں پر ایک نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا پھر حوا کو بنایا ساتھ اور دونوں کو دنیا میں بھیجا پھر ان سے ایک نسل آباد کی پھر ساتھ شیطان بھی اترا پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا کتابوں کو بھیجا رسول آئے اور انہوں نے لوگوں کو سیدھی راہ پر چلانے کی کوشش کی یہ اللہ کی سب نعمتیں کی پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو باور کرایا کہ یہ سورج چاند یہ زمین یہ پہاڑ یہ شجر یہ نباتات یہ حیوانات یہ سب میں نے تیرے لیے بنائے اللہ انسان کو یہ بتا رہے ہیں اور بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نے کیا کرنا ہے الہکم الہ واحد کہ تمہارا الہ ایک ہے حاجت روائی مشکل کشائی اور جو کچھ مانگنا ہے تو نے مجھ سے مانگنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو نے ہر نماز میں اس کو پڑھنا ہے اور اس پر تا مرنے تک تو نے اس پر قائم رہنا ہے اور تو نے اس چیز کو بولنا نہیں ہے کہ ان سب نعمتوں کو دینے والا ایک اللہ ہے جس نے اپنی رحمت کی تمہارے اوپر یہ ساری نعمتیں تجھ پر نشاور کر دی اور پوری دنیا کو تمہارے تابع کر دیا اور فرمایا کہ صرف اس لیے اس کے عوض تو نے کیا کرنا ہے
کہ صرف تو نے مجھ کو پکارنا ہے. تیرے دنیا میں گناہ ہوں گے، زیادتیاں کرے گا، ظلم کرے گا، جو کچھ بھی تو کرے گا، اور میں رب تیرے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہوں، لیکن صرف ایک بات کہی کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا. میری توحید کے اندر تو نے ذرا رائی کے برابر بھی تو نے کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا، ڈٹ جانا ہے، اڑ جانا ہے. پھر اللہ نے مثالیں دی، ابراہیم علیہ السلام کی مثال جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، یہ سب مثالیں دی، اور فرمایا پھر اس کے باوجود جو لوگ، جن لوگوں نے اطاعت کی ان کا کیا معاملہ ہوا، اور جنہوں نے اتنا کچھ آنے کے باوجود، اتنا کچھ سننے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں گا، ثم یوم القیامت یخزیہم، قیامت کے دن میں ان کو رسوا کر دوں گا، ان کو میں ذلیل و رسوا کر دوں گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے، جیسے ابراہیم کے والد کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا کہ ابراہیم کہیں گے یا اللہ میرا باپ تجھے وعدہ کیا تھا تجھے رسوا نہیں کروں گا، یعنی اللہ اس کے باپ کی شکل ایسی بنا دے گا لوگ پہچانیں گے نہیں، بچھو کی شکل بن جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءُ، اللہ کہے گا کہاں ہے میرے شریک، لے کر آؤ اب ان کو. یہ محشر کا میدان کا اشر کھینچا جا رہا ہے، نقشہ کھینچے جا رہے ہیں محشر کے میدان میں. اللہ کہے گا لے کر آؤ. تم دنیا میں کہتے تھے یہ فلاں کا دھوبی تھا اور اس کو وہ پیر آ گیا اور اس نے اس کو بچا لیا، قبر کے عذاب سے فرشتوں بچا لیا. تم کہتے تھے یہ فلاں کا مریض تھا، چوتھے آسمان میں جا کے اس نے روح فرشتوں سے اس کی روح چھین لی. تم یہ کہتے تھے، تم یہ کہتے تھے کہ عالم جو روح اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ یہ سارے لکھا ہوا اللہ کے اپنے معاملات کو، وہاں پر اس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں لکھی، تو اس نے جا کر وہاں پر اس کی اولاد لکھنا، اس کو اولاد دے دی اور اس کو وہ نیم، وہ چیزیں دے دی جو اس کے مقدر میں نہیں تھی. کہاں ہے ان شرکاء، کہاں شریک. تم کہتے تھے یہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، مریم اللہ کی بیوی ہے، یہ اللہ کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تم نے کسی کو دادا کہہ دیا، کسی کو تم نے حاجروا کہہ دیا، کوئی کرنی والا ہے، اور تم نے طرح طرح کے نام رکھ لیے. بار بار اللہ فرما رہے ہیں یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یہ انسان ہے تمہاری طرح کے. تم کہاں بڑھ کے جا رہے ہو. این شرکاء، کہاں میرے شریک جو بناتے ہو. کنتم تشاقون فیہم، جن کے بارے میں تم مسلمان جھگڑا کرتے تھے. مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے تو مسلمانوں سے، یعنی ہر دور کے اندر موحدین سے جھگڑا کرتے ہیں لوگ، ان سے الجھتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں، اپنے جن کی وہ اتباع کرتے ہیں، جن کے پیچھے چلتے ہیں، جن کی پیروی کرتے ہیں، ان مسلمانوں سے، موحدین سے لڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں. شاقون فیہم، جن کا بارے میں تم جھگڑا کرتے ہو کہاں ہیں، لے کر ان سب کو. پھر کوئی نہیں، قال الذین اوتوا العلم، کہا جائے، کہے گا وہ الذین، کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم، ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، اور رسوائی ہے آج کے دن اور بدبختی ہے کافروں کے اوپر. علم والے کہیں گے، جن کو اللہ نے علم دیا. جن کے پاس علم ہی نہیں ان کو کیا پتا. جن کو نے علم سیکھا قرآن کا، حدیث کا، وہ دنیا میں کہتے رہے تھے، ان کو کہتے رہے تھے بچ جاؤ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ جس کو پکڑنے کو چھوڑنے، اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. تو بتاتے تھے، کہتے تھے، سمجھاتے تھے، لیکن جب وہ باز نہ آئے الٹا تانگ کرتے تھے. ہم نے پڑھا مشرکین مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا اور آپ کو مکہ سے نکلنا پڑا. تو اس دن، قیامت کے دن، جب وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، اللہ کی پکڑ کے اندر ہوں گے، تب وہ مومن کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین. آج کے جو دن ہے یہ بڑا رسوائی والا دن ہے، ان کے لیے بدبختی والا دن ہے. آج یہ ظلم جو انہوں نے کیا تھا، آج ان کو ان کا بدلہ ملے گا. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ فوت کریں گے جب ان کی روح نکالیں گے فرشتے، ظالمی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. ظلم کیا اپنے آپ پر، انہوں نے اپنی جانوں پر حق کو ٹھکرا دیا، توحید کو ٹھکرا دیا، سنت کو ٹھکرا دیا، قرآن کو ٹھکرا دیا، اور اللہ کے نبی کی ذات کو ٹھکرا دیا، معجزات کو ٹھکرا دیا. جو اللہ نے اتنی مثالیں دی دنیا کی، ان کو جھٹلا دیا، آنکھیں بند کرتے گزر گئے. فسیروا فی الارض، چلو زمین کے اندر، چلو دیکھو صحیح اللہ نے کیا کہ تمہارے بنایا، سوچو سمجھو، عقل کرو، غور و فکر کرو. لیکن تم نے کبھی غور نہیں کیا. ظلم کیا اپنے آپ پر. غور و فکر نہ کرنا، علم نہ سیکھنا، علم کو نہ پڑھنا، اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کرنا،
ظالمی انفسہم، اپنے آپ کو ظلم کرنا ہے، اپنے آپ انسان ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، جب فرشتے آئیں گے ان کی روح نکالنے کے لیے تب وہ ذکر کیا جا رہا ہے، ان کو پتہ چل جائے گا ہماری روح نکلنے لگی ہے، ہم پکڑ میں آنے لگے ہیں، فوراً وہ اپنے کو سرنڈر کر دیں گے۔ جی ہم فرشتوں کہیں گے ہم تو برے عمل کرتے نہیں تھے، ہم نے برا عمل کیا ہی نہیں، تو وہ فالقوا السلام کہ لوگ فرشتوں کو دھوکہ دینے لگیں گے۔ جیسے آج کل ریٹ، وہ جیسے پولیس والے ریٹ مارتے ہیں نا کہیں پر، تو جب ریٹ مارتے جب پکڑتے جا کر تو مجرم کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، میں کچھ نہیں کیا، حالانکہ اس کو پتا کیا ہوتا ہے، اچانک ایسا منہ بے ساختہ نکلتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہی فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء، وہ کہیں گے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اس طرح فرمایا ربنا ما كنا مشرکین، قیامت دن کہیں گے یا اللہ ہم شرک نہیں کیا کرتے تھے، ہم نے شرک کیا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دے گا، پھر ان کے اعضاء، ہاتھ پیر جسم کے اعضاء بولیں گے اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، ساری چیزیں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ بلا بلکہ ان اللہ علیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ عمل کرتے تھے، اللہ کو بخوبی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے دنیا کے اندر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، یہ دیا بشارتیں تو ان کو بتایا جا رہا ہے تمہارے ساتھ یہ عمل ہوگا، بچ جاؤ یہ معاملہ ہوگا۔ جیسے اللہ کے نبی نے حدیث پاک بخاری شریف کے اندر کہ معاذ، سعد بن معاذ وہ مدینہ میں ہوتے تھے، امیہ بن خلف مکہ میں ہوتا تھا۔ امیہ بن خلف جب مدینہ جاتا تھا شام کی طرف تجارت کرنے کے لیے تو وہ سعد بن معاذ کے پاس ٹھہرا کرتا تھا، اور سعد بن معاذ جب مکہ میں آتے تو امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرا کرتے تھے۔ سعد بن معاذ عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں آئے تو امیہ کے پاس آ کر ٹھہر گئے، اور کہنے لگا امیہ میں نے عمرہ کا طواف کرنا کھانے کعبہ کا۔ امیہ کہنے لگا کہ سعد ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی دوپہر کا وقت ہونے دو، لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، پھر جا کر تم طواف کر لینا۔ اس نے روکا، دوپہر کو سعد بن معاذ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ابو جہل وہاں پر آ گیا، کہنے لگا تو کون ہے؟ کہنے لگا سعد۔ کہنا اچھا تم وہی ہو جس نے محمد کو پناہ دی مدینہ کے اندر؟ کہنے لگے ہاں۔ کہتا بڑا مزے سے طواف کر رہے ہو۔ ان کے اندر جھگڑا شروع ہو گیا آپس کا، سعد بن معاذ کا اور ابو جہل کا۔ امیہ بن خلف اسے کہی جا رہا تھا سعد اپنی آواز کو آہستہ کرو۔ امیہ بن سعد بن معاذ اور ابو جہل لڑ پڑے، جھگڑا ہوا۔ سعد کہنے لگے اگر تو نے مجھے عمرے سے روکا نا، طواف سے روکا، تو میں تیری شام کی تجارت کا ستیہ ناش کر دوں گا، ابو جہل سے کہہ رہے تھے، اور ابو جہل لڑا تھا۔ امیہ بار بار کہتا سعد اپنی آواز کو آہستہ کرو، یہ ہمارا سردار ہے مکے کا، اسے روکی جا رہا تھا۔ تو سعد بن معاذ کہنے لگے امیہ پیچھے ہٹ، پرے ہٹ جا، تو کیا سمجھتا اپنے آپ کو؟ میرے نبی نے کہا تھا کہ امیہ بن خلف ابو جہل مروا دے گا۔ اب امیہ کہنے لگا اے سعد تیرے نبی محمد نے کہا ہاں محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا محمد نے کہا تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ سعد امیہ اپنے گھر گیا، جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ تو نے سنا کہ میرے مدینے والا بھائی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تجھے ابو جہل مروا دے گا۔ اس کی بیوی کہنے لگی اگر امیہ اگر محمد نے کہا تو سچ کہا ہے۔ پھر غزوہ بدر ہوئی تو اس کو ابو جہل لینے کے لیے آیا کہ چلو جنگ کے لیے۔ وہ کہنے لگا امیہ کہ اس کی بیوی کہنے لگی امیہ سوچ لو تیرے بھائی نے کیا کہا تھا، محمد نے کہا تھا تجھے مروا دے گا۔ تو وہ کہنے لگا میں نہیں جانے والا تیرے ساتھ۔ ابو جہل کہنے لگا تو رئیس ہے مکے کا، تو نہ کہہ تو باقی لوگ کیسے جائیں گے، چلو ہمارے ساتھ۔ وہ کہنے لگا میں نہیں جاؤں گا۔ ابو جہل کہنے لگا ایسا کرو کہ تم 1 یا 2 رات کی مسافت چلو پھر واپس آ جانا۔ وہ اس کو بلا پھسلا کر ساتھ لے گیا اور جا کر غزوہ بدر کے اندر اس کو مروا دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا نا اس کو یہ مروائے گا، اس کو ابو جہل تو مروا دیا۔ جیسے ایک اور بدبخت نے بدبختی کی تھی، ہم نے کہ اس کو جنگل کے کتوں میں سے کتا چیر پھاڑ کرے گا، تو ہم نے پڑھا کہ اس کو بھی ایسے ہوا، اس کے والدین نے اس کی حفاظت کی لیکن اس شیر آیا اور اس کو اس نے قتل کا اپنا چیر پھاڑ کر دیا۔ یعنی اللہ کی نبی نے جو کسی کے بارے میں بشارت دی جیسے کہا اس کے ساتھ ایسے ہوا۔ اللہ کے نبی اللہ فرمانے ہیں جو جنہوں نے میری نافرمانی کی، جنہوں نے میری ناشکری کی، جنہوں نے اپنے آپ ظلم کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے ساتھ ایسا ہوگا۔ وہ کریں گے فرماندار جیسے فرعون نے کی تھی، جب ڈوبنے لگا کہنے لگا میں ایمان لائے موسیٰ پر، اللہ اب نہیں، وقت ختم ہو گیا۔ یہ کریں گے اس وقت لیکن قبول نہیں کیا جائے گا۔
فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں سے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ میں نے بتایا تھا خالدین فیہا بڑا خطرناک، بڑا ہی تنبیہ والا لفظ ہے خالدین۔ ایک بندہ ہوتا ہے نا دنیا کے اندر، تکلیف آتی، دکھ آتی، مر جاتا ہے، تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور وہ نجات پا جاتا تکلیف سے اندر، لیکن ادھر خالدین جو دکھ میں مبتلا ہے ہمیشہ دکھ میں مبتلا رہے گا۔ یہ سب سے بڑا جو فکر ہے، بڑا زبردست فکر ہے جو جوڑنے والا، جو جنت والے خالدین فیہا اس کی نعمت ہمیشہ رہیں گے، اور جو جہنم والے ہیں خالدین فیہا اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، پس برا ہے ٹھکانہ متکبرین کا، جھٹلانے والوں کا۔ کہا فرمایا جنت کے اندر وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر تکبر ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ ہم جوتی اچھی پہنتے ہیں، کپڑا اچھا پہنتے ہیں، یہ تکبر؟ فرمایا نہیں، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا تکبر یہ ہے حق بات کو جھٹلا دینا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ متکبرین، حق کو جھٹلا دینا۔ اللہ کے نبی قرآن کی بات آگے جھٹلا دیا، اللہ کے نبی کا فرمان آگے جھٹلا دیا، یہ تکبر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن وہ انہیں رسوا کرے گا، وَيَقُولُ، اور وہ کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک، الذین، وہ جو، کنتم، تھے تم، تشاقون فیہم، جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے۔ قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، ان الخزي اليوم، یقیناً آج کے دن رسوائی، والسوء، اور برائی، علی الکافرین، کافروں پر ہے، الذین، کافر وہ لوگ، تتوفاہم الملائکہ، جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، بس وہ پیش کریں گے فرما برداری، مَا كُنَّا، نہیں تھے ہم، نَعْمَلُ مِن سُوء، ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے، بلا، کیوں نہیں، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، علیم، خوب جاننے والا ہے، بما کنتم تعملون، ان اعمال کو جو تم کیا کرتے تھے، فادخلوا، بس تم داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، فلبئس مثوى المتکبرین، بس البتہ بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے۔